بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو فرمایا، ان گھروں کے رہنے والے مومنوں، تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی نہیں آئے اور وہ بعد میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کا سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس وہ آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، جبکہ میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی۔ بس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔